ایک بندہ مومن کی زندگی میں قرآن مجید کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، دنیا کی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں جو کتابیں وجود میں آتی ہیں وہ میری آپ کی کسی بڑے عالم، کسی فقیہ، کسی متکلم، کسی فلسفی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسانی علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح و خطا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، اپنے آباء سے سنتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سن کر سمجھتے ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان پہ تحقیق کرتے ہیں، پھر غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع علم بھی بہت محدود ہیں۔ یہ اطلاع اگر انسانیت کو دی جائے کہ اس دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، جس کو خود اس کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے، جس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، جو خدا کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو پہنچائی گئی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کسی باشعور انسان کو بھی یہ اطلاع اگر پہنچے تو اس کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کائنات کے پروردگار کا کلام، اس کے اپنے الفاظ میں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کا صحیح طریقے سے تعارف نہیں کرایا گیا کہ وہ کیا کتاب ہے، کیسے نازل کی گئی ہے، اس میں کیا موضوعات ہیں، تو لوگ بالعموم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو دنیاوی کتابوں سے انہیں حاصل ہوتی ہیں اس کتاب کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں جی، اور بارہا مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے، یہ کتاب کس طرح سے اپنا مدعا بیان کرتی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے۔ میں نے اپنی تصنیفات میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر زمین پر آیا ہے اور وہ آخری پیغمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ اپنے رسول کو بھیجا، اس نے اللہ کی دعوت پیش کی ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بلانے کے نتیجے میں جو کچھ رد عمل ہوا، جو سوالات پیدا ہوئے، جو مسائل زیر بحث آئے، وہ اس کتاب کا موضوع ہے، اس کے مخاطبین ہیں، اس میں اللہ کا کلام ان تک پہنچانے کی صحیح کی گئی ہے، اس میں انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس پر تبصرے ہوئے ہیں، ان کی تنقید ہوئی ہے۔ تو اس کو ذہنی لحاظ سے یہ ماضی کا سفر کر کے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، بالعموم ہم وہ ماضی کا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب بھی اسی طریقے سے کوئی توحید پر لکھا ہوا مقالہ ہے یا آخرت پر کوئی واعظ ہے، اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ماضی میں جا کے، جب وہ کتاب نازل ہو رہی ہے، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، جب اس کے مخاطبین سامنے ہیں، وہ کردار سامنے رکھ کر اور خود بھی اس کا حصہ بن کر اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی صحیح اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، ایک ایسا کلام جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ اصل میں وہ ہدایت ہے اور یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جس کی روشنی اور جس سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے تو اس دنیا میں کسی چیز کا بھی سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ تمہیں یہ نہیں بتانے کے لیے آئی کہ تم نے دنیا میں جو قوانین کار فرم ہے ان کی تحقیق کیسے کرنی ہے، وہ سائنس کا موضوع ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اس کے مسائل حل کرنا، یہ تمہارے لیے بہت عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کرو اس سے حل۔ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم ہو کیا، تمہیں آنا کہاں سے ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے۔ تو اس سے یہ جاننے کی صحیح کرو۔ یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا کے سارے مسائل حل کر لیے، کاروبار کرنا سیکھ لیا، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانا سیکھ لیں، ذمہ داری کرنا سیکھ لی، جہاز بنانا سیکھ لیے۔ سوال یہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس کائنات کا آقا ہوں، کسی کا بندہ ہوں، کہیں سے آیا ہوں، کسی مقصد سے آیا ہوں یا بے مقصد بھیج دیا گیا ہوں، مجھے کہیں رہنا ہے یا جانا ہے؟ یہ سب بڑے سوالات ہیں۔ تو قرآن ان بڑے سوالات کا جواب دیتا ہے اور اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے دیتا ہے جس کا علم ظاہر و باطن کو محیط ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے؟ لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس حد تک غلطان ہو گئے ہوئے ہیں
کہ اس کتاب کو بھی کھولتے ہیں تو اس سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اہم. وہ اس کا موضوع نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جدید علوم، قدیم علوم یہ پڑھنے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے ملک کی سیاست کیسے صحیح کرنی ہے، معیشت کیسے درست کرنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کا کیا حال کرنا ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل کی بے شمار صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر یہ کتاب بات کرتی ہے. اور پھر جب وہ یہ مقصد متعین کر دیتی ہے کہ تم اس دنیا میں ابتلا کے قانون کے تحت بھیجے گئے ہو، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ پاکیزگی آخرت کے لیے مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فردوس کے لیے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ کس نے اپنے زندگی کے معاملات کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے. یہ پاکیزگی ہے جس کی تعلیم یہ کتاب دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کر کے ایک انسان کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے ان کو بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ان تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی زندگی کا انضباط کیسے کرنا ہے، اسے قاعدوں میں کیسے رکھنا ہے. تو اگر اس زاویے سے انسان اس کو پڑھے گا تو پھر یہ سراسر ہدایت ہے. اور اسی لیے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، ایک بینہ آ گئی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے آفتاب طلوع کر کے ہمارے سامنے آ گیا. یہ سراج منیر ہے. تو یہ سب باتیں اس پہلو سے کہی گئی ہیں. اگر اس پہلو سے دیکھیں گے تو روشنی ہی روشنی ہے، اور اگر اس سے بھی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کتاب آپ کی رہنمائی سے قاصر رہ جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے نازل ہی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی بات کی. ہم سب ہمارے ہاں بالعموم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی اس کتاب میں سے وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا موضوع نہیں ہے. اور جب وہ اس کا موضوع نہیں ہے اور مسلمان اس کتاب کو دنیاوی معاملات میں بنا استدلال بناتے ہیں تو بظاہر بڑی مضحکہ خیز صورتحال سامنے آ جاتی ہے. اس لیے دنیا کو کہتی ہے کہ ہم نے یہ ترقی کی چکا چوند، یہ انڈسٹریل ریولوشن، یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی بعض آیات سے وہ مفاہیم نکال کر لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ ایجادات تو اصل میں قرآن مجید میں سب سے پہلے زیر بحث ہیں. بڑی اہمیت کی آپ نے بات فرمائی. یہ بتائیے گا کہ جو کانٹینٹ ہے کتاب کا، ہمارے یہاں مسلمانوں کا عمومی رویہ اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو زبان استعمال ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغمبر نے پہنچا دی ہے. لیکن اہمیت ہے ایک بابرکت چیز ہونے کی، ایک مبارک کلام ہونے کی، ایک ایسی چیز جس کو پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اس کے مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، تلاوت کی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور محافل کا انعقاد ہو. کانٹینٹ زیر بحث نہیں رہتا. ہم سب آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ جی اس کے اندر بڑا غیر معمولی مواد ہے، اور لوگ کانٹینٹ کو چھوڑ کے اس کو جو پڑھنا، اس کی جو ادائیگی ہے یا اس کو اس کی تلاوت کو باعث ثواب سمجھیں. یہ ڈائلما شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا میرا خیال ہے. یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں، اور ضمنی چیزیں اصل بن جاتی ہیں. اصل میں تو جس مسئلے کو وہ کتاب موضوع بنا رہی ہے اس مسئلے کے شعور کے ساتھ کتاب میں جانا چاہیے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا موضوع تو موت ہے، مجھے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس سے یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں آیا ہوں، مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے مجھے دنیا میں، جس کے بعد میں موت کے دروازے سے گزر کر جب آنے والی دنیا میں قدم رکھوں تو وہاں کامیاب ہو جاؤں. یہ بنیادی بات ہے جو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. تو اس پہلو سے اس کتاب کی طرف اگر رجوع کیا جائے گا تو پھر تو انسان سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کا پیغام میرے لیے کیا ہے، اس نے ان مسائل کا کیا حل پیش کیا ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں میرے سوالوں کا کیا جواب دیتی ہے، جو خلجان شیطان پیدا کر دیتا ہے اس سے مجھے کیسے نکالتی ہے، اطمینان قلب کی وہ دولت کیسے ملتی ہے جس کے بعد ہر چیز روشنی میں آ جاتی ہے. پھر ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا، اور جب ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا تو یہ کتاب اپنے کانٹینٹ، اپنے محتویات کے لحاظ سے اس کے تدبر کا موضوع بنے گی. یہ جو آپ نے لفظ برکت استعمال کیا ہے، یہ دیکھیے قرآن نے خود اس کو کہاں استعمال کیا. یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلنہ الیک مبارک، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت. کس لیے نازل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ تم اس کی آیتوں پر تدبر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو تدبر کرنا، غور کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اصل میں یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت اس کتاب کو کھولا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے، اور اچھی طرح جان کر کے کس نوعیت کی کتاب ہے اس کا تعارف کرانا چاہیے کہ ایک شخص کو
کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتاب یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ فلاں مرض کا علاج کس طریقے سے ہوگا اور فلاں چیز کو اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. یہ تو بڑے پست سے مقاصد ہیں جو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے، ضمنی چیزیں ہیں. اگر یہ کوئی فائدہ ہے بھی تو یہ اس کتاب کا اصل موضوع نہیں ہے. کتاب اصلاً کیا کرتی ہے، وہ کن چیزوں کی دعوت دیتی ہے، وہ کیا پیغام پہنچاتی ہے، وہ کن چیزوں کو سامنے رکھنے کی تلقین کرتی ہے، جس چیز کو میں نے الفاظ میں بعض اوقات ڈھالا ہے اور بتایا ہے کہ جو کچھ بھی میری موت کا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ مجھے پوری رہنمائی دے رہی ہے. اور اس معاملے میں وہ تفصیلاً لکل شے ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دی ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں تو ضمنی طور پر کوئی بات اگر کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کہی گئی ہے. اسی طرح کائنات پر بات کرتے ہوئے اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو اس سے ضمناً اس کائنات کی کوئی بڑی حقیقت بھی زیر بحث آ گئی ہے. یہ سب چیزیں بالکل ضمنی حیثیت رکھتی ہیں. اصلاً تو اس مقصد کے لیے تدبر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا جانا چاہیے. اب جب آپ اس مقصد سے کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر یہ پست سی چیزیں اس میں زیر بحث آ جاتی ہیں اور انہی میں لوگ بہت خوش رہتے ہیں اپنی جگہ. درا حال ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میری یہ کتاب جو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بوڑھوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بچوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ عربوں نے بھی پڑھنی ہے، یا جمیوں نے بھی پڑھنی ہے. وہ اپنے اپنے لہجے میں اپنے اپنے طریقے پر اس کو پڑھیں، اس کی اجازت ہے ان کو. لیکن ہماری ساری توجہات کا مرکز وہ چیزیں بن گئیں کہ عرب لہجہ سیکھنا ہے مثال کے طور پر، یا فلاں فلاں جگہ اس کی متعین کر لینی ہے، یہ فلاں امراض میں کام آئیں گی. اس طرح کی چیزیں جو ضمنی اہمیت رکھتی ہیں وہ اصل بن گئیں. اور یہی انسانیت کا بڑا المیہ ہے کہ اس میں اصل فرع کی جگہ بھی چلا جاتا ہے اور فرع اصل کی جگہ چلی جاتی ہے. چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا سیکھنا بھی چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے.